نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. وقد ورد في الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لكل شيء قلبا وقلب القرآن ياسين أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ. سامان تجارت میرا ایمان نہیں ہے، سامان تجارت میرا ایمان نہیں ہے، ہر در پہ جھکے سر یہ میری شان نہیں ہے. ہر لفظ کو سینے میں بسا لو تو بنے بات، ہر لفظ کو سینے میں بسا لو تو بنے بات، طاقوں میں سجانے کو تو یہ قرآن نہیں ہے. بزرگان محترم، یاسین شریف اور قرآن کریم کے تعلق سے آج کی مجلس میں وقت رہا تو کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کرنی ہیں. بہت سے حضرات کا معمول ہوگا اور سب کا یہ معمول ہونا چاہیے کہ روزانہ فجر کی نماز کے بعد یاسین شریف کی تلاوت کریں. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں اپنی اس چاہت کا اظہار کیا کہ میں یہ چاہتا ہوں، مفہوم یہ ہے کہ ہر مسلمان کو یاسین شریف زبانی یاد ہو، ہر ایک کے قلب اور دماغ میں محفوظ ہو. تو کوشش یہ کرنی چاہیے جن کو یاد نہیں ہے کہ پوری یاسین شریف یہ زبانی یاد کرے اور اس نیت سے یاد کرے کہ میرے محبوب کی یہ چاہت تھی، لہذا میں اس چاہت کو پوری کر رہا ہوں اور یاسین شریف زبانی یاد کر رہا ہوں. دوسری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ روزانہ فجر کے بعد یاسین شریف کی تلاوت کرے. نہ صرف یہ کہ خود کرے بلکہ اپنے گھر کے ہر فرد کو اس کا پابند بنائے کہ روزانہ فجر کی اول تو نماز پڑھنی ہے، چاہے موسم سرما ہو، موسم گرما ہو یا کوئی اور. اسکول جو جاتے ہیں بچے ان کو بھی اس کا پابند بنائے اور یہ فضیلت اس کو بتائے کہ بھئی یاسین شریف کی فضیلت کیا ہے.
تو فضائل بھی سنائے۔ فضائل سنانے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ عمل کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، ایک شوق پیدا ہوتا ہے۔ تو لہذا بچوں کو بھی پابند بنائیں اور ان کو بھی زبانی یاد کرا دیں گے تو وہ اسکول جاتے ہوئے راستے میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو ایک تو روزانہ کے بیس پر یاسین شریف کی مجھے اور آپ کو تلاوت کرنی ہے، اور اس کے فائدے آدمی خود محسوس کرے گا انشاءاللہ العزیز۔ تیسری بات یاسین شریف کے تعلق سے، یہ دنیا فانی ہے، ہر ایک کو ایک دن، مجھے، آپ کو اور ہر فرد کو دنیا کو خیر باد کہنا ہے، یہاں سے جانا ہے۔ ہمارے گھر کا کوئی فرد جب ہمیں یہ محسوس ہو کہ اس پر سکرات کا عالم طاری ہو چکا ہے، علماء نے کچھ نشانیاں کتابوں میں لکھی ہے کہ سکرات کا عالم طاری ہو گیا، یہ کیسے پتہ چلے گا؟ ناک کا بانسا یہ ٹیڑھا ہو جاتا ہے۔ کیا ہو جاتا ہے؟ ٹیڑھا ہو جاتا ہے۔ یہ علامت ہے کہ سکرات کا عالم آدمی پر طاری ہو چکا ہے۔ سانس جو معمول سے چل رہی ہوتی ہے اس کی رفتار بڑھ جاتی ہے قدرے، تو یہ بھی علامت ہے۔ آنکھوں کے دیدے جسے ہم بولتے ہیں تو وہ کیا ہو جاتے ہیں؟ اوپر اٹھ جاتے ہیں، اس میں کچھ تغیر پیدا ہو جاتا ہے۔ نمبر 4، قوت گویائی 100% ساتھ نہیں دیتی۔ آدمی عام بول چال میں جس طرح بات کرتا ہے، بول رہا ہے، جیسے میں ابھی بول رہا ہوں، تو اس طرح بول نہیں پاتا، تو یہ بھی علامت ہے کہ سکرات کا عالم کیا ہو چکا ہے؟ طاری ہو چکا ہے۔ نمبر 5، پسینہ بہت ہوتا ہے کہ پسینے میں شرابور ہو گیا ہے۔ نمبر 6، پانی کی پیاس، اس کی طلب بڑھ جاتی ہے۔ ہاں تو سمجھ لو۔ بہرحال اور بھی کچھ علامات ہیں جو علماء نے لکھی ہے کہ جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ سکرات کا عالم طاری ہو چکا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے من جملہ اور اعمال کے ایک عمل یہ بتایا مجھے اور آپ کو کہ کسی پر سکرات کا عالم طاری ہو چکا ہے اور ہم وہاں پر موجود ہیں تو یاسین شریف کی تلاوت شروع کر دیں۔ کیا شروع کر دیں؟ یاسین شریف کی تلاوت وہاں شروع کر دے۔ مرد ہو تو مرد شروع کر دے، عورت ہو عورت شروع کر دے، لڑکا ہو لڑکی ہو، تو قریب میں بیٹھ کر اور اس طرح تلاوت شروع کرے کہ جس پر سکرات کا عالم طاری ہے وہ بھی سنے۔ مائنڈ میں نہیں پڑھنا ہے، یا اتنا آہستہ نہیں پڑھنا ہے کہ جس پر سکرات کا عالم طاری ہو چکا ہے اس کے کانوں میں تو آواز یاسین شریف کی پہنچ نہیں رہی، نہیں، اس کے کانوں میں پہنچنی چاہیے، تو اتنی زور سے تلاوت کرے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، حضرت کے ملفوظات میں ہے، مفہوم یہ ہے، بعض لوگوں کو مس انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ ایک آدمی تراویح تو رمضان میں پڑھتا تھا، لیکن روزانہ پوچھتا تھا، زیادہ پڑھا لکھا تھا نہیں، کہ جس روز یاسین امام صاحب اور حافظ صاحب تراویح میں تلاوت کرے مجھے بتا دینا۔
اور نیت یہ تھی کہ اس دن تراویح کی چھٹی، اور چھٹی کرنے کا مقصد یہ کہ بیچارہ یہ سمجھ رہا تھا کہ یاسین شریف کی تلاوت سنے گا تو مر جائے گا. یہ مس انڈرسٹینڈنگ تھی کہ بھائی یہ تو مردے کے سامنے پڑھی جاتی ہے. تو اس کے دماغ میں کیا بیٹھ گیا کہ یہ جو سکرات کا عالم طاری ہے جس پر، اور یاسین شریف پڑھی گئی، یہ جو روح نکلی نا، بیکاز اس لیے نکلی کہ یہ یاسین شریف پڑھی گئی نا، اس لیے روح نکل گئی. تو وہ اس کو سبب سمجھ رہا تھا کہ یاسین سنتے ہیں تو روح نکل جاتی ہے، اور اس کو مرنا نہیں تھا، اور مرنا تو کسی کو بھی نہیں ہے، کوئی چاہتا نہیں، لیکن وہ تو جانا پڑتا ہے. تو وہ یہ سوچتا تھا، اس کے دماغ میں یہ تھا کہ نہیں، میں سنوں گا تو میری وکٹ پڑ جائے گی، ہٹ وکٹ ہو جاؤں گا. اللہ اکبر. آپ کو اگلی بات سنانی تھی. کتنی پیاری بات لکھی ہے حضرت تھانوی نے. حضرت نے فرمایا مفہوم یہ ہے کہ کاش اس بندے مومن کو کوئی سمجھاتا، قرآن زندوں کو مارنے کے لیے نہیں نازل ہوا، قرآن کریم زندوں کو مارنے کے لیے نہیں آیا، بلکہ مردوں میں زندگی پیدا کرنے کے لیے آیا. یعنی جو روح ہماری مردہ ہو چکی ہے، میں نے اور آپ نے جیسا روح کا خیال رکھنا چاہیے نہیں رکھا، تو وہ مردہ ہو چکی ہے. تو مردہ روحوں میں قرآن کریم زندگی اور حیات یہ پیدا کرنے کے لیے آیا ہے، زندوں کو مارنے کے لیے نہیں آیا. اچھا، اب وہ جو قریب میں بیٹھ کر پڑھا جاتا ہے یاسین شریف کو، تو پھر اس کا کیا مطلب، کیا سبب، کیا ریزن، کیا کارن، کیا وجہ؟ تو وہ وجہ یہ ہے کہ بھئی روح تو نکلنی ہی ہے، لیکن یا تو تکلیف کے ساتھ نکلے گی یا آسانی کے ساتھ نکلے گی. وہ تو وقت ہوا، آدمی کو جانا ہی ہے دنیا سے. قرآن جگہ جگہ کہتا ہے فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. ایک سیکنڈ آگے پیچھے نہیں ہو سکتا. جب ہم امام صاحب سے یہ امید رکھتے ہیں کہ ایک سیکنڈ آگے پیچھے نہ ہو نماز سے جو مقررہ وقت ہے، تو فرشتہ وہ بھی نہیں ہوتا. یاد رکھنا، امام صاحب تو ہو جاتے لیکن فرشتہ نہیں ہوتا ہے نذیر بھائی. ایک دن بھی نہیں ہوتا، ایک منٹ بھی کسی سے نہیں ہوتا. تو وہ تو وقت مقررہ پر آ جاتا ہے. تو خیر، جانا ہر ایک کو ہے، وقت پر ہے. لیکن یاسین شریف کا فائدہ یہ ہے کہ روح آسانی سے نکلے گی، تکلیف نہیں ہوگی، بے چینی نہیں ہوگی، پریشانی نہیں ہوگی، آسانی کے ساتھ روح نکلے گی، اس لیے پڑھا جاتا ہے. اچھا، اب قرآن کریم میں 114 صورتیں ہیں، پھر یاسین شریف ہی کیوں؟ اب یہ سوال ہو سکتا ہے کہ بھئی یاسین شریف ہی کیوں پڑھنا ہے مردے کے سامنے؟ ویسے ایک روایت میں سورہ رات کا بھی ذکر ہے، لیکن وہ کیوں، ابھی ہم اس طرف نہیں جاتے. یاسین شریف سن لیں کہ وہ کیوں پڑھنا ہے. تو علماء نے اس کی وجہ یہ لکھی. شروع میں جیسے میں نے ابھی حضور کا ارشاد پڑھا، ان لکل شیء قلبا. مفہوم یہ ہے کہ ہر چیز کا کیا ہوتا ہے، ایک قلب ہوتا ہے، دل ہوتا ہے. اور قرآن کا دل کیا ہے؟ یاسین شریف. اور دو چیزیں ایک جیسی ہو، مناسبت ہو، تو معاملہ کیا ہو جاتا ہے؟ آسان ہو جاتا ہے نا. مناسبت دونوں میں ہو تو معاملہ آسان ہو جاتا ہے، اور جوڑی جم جاتی ہے. میاں بیوی میں بھی مزاج مل گئے ایک دوسرے کے تو جوڑی جم جاتی ہے. تو مزاج میں مناسبت بہت ضروری ہے. اسی لیے ہمارے اکابر یہ فرماتے ہیں کہ جو آدمی بیعت ہونا چاہے تو پہلے دیکھ لے کہ بھئی مختلف بزرگان دین ہے، اکابر ہے، کہ جو بیعت کرتے ہیں تصوف کا سلسلہ اس سے وہ منسلک ہے. تو جو بندہ بیعت ہونا چاہتا ہے، کس کے مزاج سے اس کی مناسبت ہے.
پھر بیعت ہو. جو صحیح بزرگ ہوگا، صحیح اللہ والا ہوگا نا، وہ یہی کہے گا. دعوت و تبلیغ کی معروف شخصیت، علمی اعتبار سے بھی اللہ تعالیٰ نے ٹھوس علم دیا تھا، ٹھوس. اور وہ ہے حضرت مولانا عبید اللہ صاحب بلیاوی رحمۃ اللہ علیہ. ہاں، ہمارے دعوت و تبلیغ کے اکابر میں جن کے پاس ٹھوس علم تھا، دلائل والا، ان میں ایک مولانا عبید اللہ صاحب بلیاوی رحمۃ اللہ علیہ تھے. حضرت جب مروجہ کورس جو دارالعلوم میں ہوتا ہے وہ پورا کیا، اور پھر یہ چاہا کہ میں کسی بزرگ سے بیعت ہو جاؤں، کسی اللہ والے کے ہاتھ میں کیا دے دوں؟ ہاتھ دے دوں. حضرت مولانا حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کوئی پوچھتا تھا کہ بھئی بزرگوں سے بیعت کیوں ہونا ہے؟ اس کی مختلف وجوہات ہے، لیکن حضرت نے جو بیان کی وہ آپ کو سناتا ہوں. فرمایا کہ بیعت کا مقصد ہوتا ہے کہ اللہ سے ہمارا تعلق جڑ جائے، اور کسی بڑے سے تعلق جوڑنا ہو تو درمیان میں جو واسطہ ہے اس سے تعلق پیدا کر لو، تو آپ وہاں اوپر تک آسانی سے رسائی ہو جائے گی. تو حضرت یہ شعر سناتے تھے، جو آدمی پوچھتا تھا ان سے، یعنی اللہ سے، ان سے ملنے کی یہی ہے ایک راہ، ان سے ملنے کی یہی ہے ایک راہ، کہ ملنے والوں سے راہ پیدا کر، کہ ملنے والوں سے راہ پیدا کر. حضرت نے فرمایا کہ ایک من چلا آدمی ہمارے ساتھ جڑ گیا، یعنی حضرت کے ساتھ. اب اللہ والوں کی دعوتیں بھی ہوتی ہیں، مرغے اڑائے جاتے ہیں، مرغے ملتے ہیں. کسی نے حضرت سے پوچھا کہ یہ مولوی لوگوں کو دعوت میں مرغے کیوں بہت ملتے ہیں؟ تو حضرت نے ہنسی کا جواب، تو اس کو برجستہ جواب دیا کہ جب وہ مولوی بنتے ہیں نا تو استاد جی جو سزا دیتے ہیں، پنشمنٹ، تو اس میں مرغا بناتے ہیں، تو وہ مرغے بہت بنے ہیں تو پھر مرغے بہت ملتے ہیں. تو بہرحال کیا ہے کہ ایک آدمی محمد بھائی ساتھ میں ہو گیا ان کے، حضرت کے، اب دعوتیں ہو رہی ہے، ساتھ میں ہیں تو مرغے اڑا رہا ہے. تو اس نے کہا کہ حضرت آپ جو شعر سناتے ہیں نا کہ ان سے ملنے کی یہی ہے ایک راہ، ملنے والوں سے راہ پیدا کر، حضرت میرے دماغ میں بھی ایک شعر آیا ہے اس وزن پر، کچھ ترمیم کے ساتھ. کہا کہ کیا سناؤ؟ کہا کہ چکن کھانے کی یہی ہے ایک راہ، کہ کھانے والوں سے راہ پیدا کر. یہ مرغے کھانے کی جو ہے وہ یہی ایک راہ ہے. خیر بہرحال مناسبت ضروری ہے. حضرت مولانا عبید اللہ صاحب بلیاوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے استاد مکرم حضرت مفتی محمود حسن گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، فقیہ الامت کی، اور فرمایا، قاری صاحب آپ کو مدد کرنی ہے میری. تو کیا ہوا کہ حضرت کی خدمت میں پہنچے استاد جی کی، اور کہا کہ حضرت میں آپ سے بیعت ہونا چاہتا ہوں. ہم لوگ تو شاگرد بیعت نہ ہو استاد سے تو برا مناتے ہیں، لیکن جو صحیح معنی میں اللہ والے ہوتے ہیں نا وہ ٹالتے ہیں کہ بھئی اللہ کے یہاں ہم کو جواب دینا ہے، عبدالرؤف بھائی، کہ ہم کو جواب دینا ہے. تو حضرت نے فرمایا کہ دیکھو، اس کے لیے ابھی ماضی قریب نہیں، ابھی جو زندہ ہے اکابر ان میں چند ایک کا نام لیا. فرمایا پہلے دیکھو مناسبت کس سے ہے، پھر تم اس بزرگ سے بیعت ہو. کہا کہ حضرت تھانوی بھی ہے، حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ بھی ہے، اور حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی ہے. چند اکابر کا نام لیا. فرمایا حضرت تھانوی سے بیعت ہوگے تو سلیٹ لے کے گھومنا پڑے گا، حضرت مولانا حسین احمد مدنی سے بیعت ہوگے تو سیاست میں حصہ لینا پڑے گا، اور مولانا عبدالقادر یا کون تھے حضرت دوسرے، تو ان کا نام لیا، رائے پوری، دو میں سے ایک عبدالرحیم صاحب. تو کہا کہ ان سے بیعت ہوگے تو دمادم اللہ اکبر کی ضربیں لگانی پڑے گی،
کہا یہ ہر ایک اکابر کا جو تصوف سے منسلک ہے یہ مزاج ہے، اور مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت ہوں گے تو چلے پہ چلے دینے پڑیں گے۔ اب تم بتاؤ وہ مزاج کیا ہے؟ تو حضرت مولانا عبید اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حضرت سب سے آسان شکل چلے دینا ہے، میں کمزور آدمی ہوں، میرے سے اتنے ضربے دمادم نہیں لگائی جاتی، مجھ سے سیاست میں گھوما نہیں جائے گا۔ حضرت تھانوی وہ ایک خاص واقعہ ہے، وقت نہیں ہے، تو کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ میری مناسبت حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ہوگی۔ فرمایا جاؤ ان سے بیعت ہو جاؤ۔ تو مناسبت ضروری ہے۔ مرنے والا جس پر سکرات کا عالم طاری ہے، یاسین شریف ہی اس کے قریب میں تلاوت کیوں؟ وہ اس لیے کہ یاسین شریف قرآن کریم کا دل ہے، اور ایمان کا مرکز کیا ہے؟ میں اب آپ سے سوال کر رہا ہوں، پوچھ رہا ہوں زور سے یار، ہاں دل، ایمان کا مرکز کیا ہے؟ دل ہے۔ وہ آپ نے نہیں پڑھا؟ ہم نے تو بچپن میں ویسے ایمان مجمل آج کل جو لکھی جاتی ہے اس طرح نہیں پڑھائی، اس لیے آپ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں پڑھا۔ ہمیں تو کیا پڑھایا گیا؟ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ، ہے ہم سے تو یہ پڑھایا گیا ہے نا۔ چلو હવે તમને تسلی بھی થઈ ગઈ کہ جو مول صاحب نے ایمان مجمل آوڑے کہ نہیں ہے، تو بہرحال آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ۔ آج کل ہمارے بچوں کو جو ایمان مجمل سکھائی جاتی ہے اس میں چند الفاظ بڑھائے گئے ہیں بعض کتب میں، اور صحیح ہے وہ، اس میں لکھا گیا اقرار باللسان و تصدیق بالقلب۔ یہ ایمان ہے، یہ ایمان ہے، اقرار باللسان کہ زبان سے اقرار کرنا، و تصدیق بالقلب دل سے ماننا، اور دل سے ماننا اصل ہے، یاد رکھنا۔ کیوں؟ جو بیچارہ گونگا ہے، قوت گویائی سے محروم ہے، وہ تو بول نہیں سکتا، لیکن دل تو ہے اس کے پاس بھی۔ اس سے پوچھا جائے گا اللہ کتنے ہیں، تو ادھر دیکھو وہ یوں کہے گا، جو گونگا ہے کتابوں میں لکھا ہے، اس سے پوچھو اللہ کتنے ہیں تو وہ کیا کہے گا؟ ایک۔ پوچھو اللہ کہاں ہے تو کیا کہے گا؟ اللہ بھائی زکریا امپائر آنگڑی اونچی کرے تھے یار، ہیں تو کیا ہے کہ اللہ کہاں ہے؟ بھائی اوپر ہے۔ ہاں دیکھیں مسلمان ہوتا ہے، مجھے نہیں معلوم بات صحیح ہے کہ نہیں، میں نے اخبار میں پڑھا، پاکستان کا ایک امپائر علیم دار، ماشاءاللہ شری داڑھی ان کے چہرے پر ہیں، تو جب ان سے اپیل ہوتی تھی تو وہ سیدھے ہاتھ کی انگلی کھڑی نہیں کرتے تھے، الٹے ہاتھ کی کرتے تھے۔ وجہ پوچھی گئی ان سے تو کہا کہ سیدھے ہاتھ کی تو انگلی وہ ہے جس سے ہم شہادت کا اقرار کرتے ہیں، تو کہیں یہ انگلی غلط واقع نہ ہو جائے اپنے ڈیسیزن میں، تو کہا کہ اس لیے میں سیدھے ہاتھ کی انگلی اور شہادت کی انگلی، اس سے میں یہ نہیں کرتا کہ بھائی میرے ڈیسیزن کو کیا کیا جائے، چیلنج کیا جائے اور وہ غلط ہو۔ تو مسلمان ہر چیز کا لحاظ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے معاملے میں، حضور کے معاملے میں، قرآن کریم کے معاملے میں، مسجد کے معاملے میں، جتنے شعائر اللہ ہے تو ادب ہونا چاہیے۔ با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا، آپ کو یہ سمجھا رہا تھا کہ یاسین شریف قرآن کریم کا دل ہے، اور ایمان کا مرکز کیا ہے؟ یہ دل ہے، تو دونوں میں آپس میں کیا پیدا ہو گئی؟ مناسبت جو ہے وہ پیدا ہو گئی، اور مناسبت پیدا ہوتی ہے تو معاملات کیا ہو جاتے ہیں؟ آسان ہو جاتے ہیں۔ اس بنا پر پڑھا گیا۔ آخری بات، وقت ہو گیا۔ نماز جنازہ جو ادا کرنی ہے اس میں علماء کی مختلف رائے ہے، بعضوں کی کہ مرد ہو تو کہاں کھڑا رہے گا امام، اور عورت ہو تو کہاں، لیکن ہمارے یہاں احناف کے یہاں پسندیدہ اس کو قرار دیا گیا کہ میت چاہے مرد کی ہو، میت چاہے عورت کی ہو، نماز جنازہ کی جو امامت کرائے گا وہ کہاں کھڑا رہے گا؟ ارے پیچھے کہاں یار، پیچھے تو ہے، وہ تو اس کے آگے ہے، پیچھے نہیں بولیں گے، اس کے آگے، لیکن وہ میت کے جو باڈی ہے کون سے پارٹ کے پاس؟ پھر چہرہ، سینے کے پاس۔ آپ کو میری گفتگو سے سمجھ جانا چاہیے
دل کے پاس کھڑا رہے گا. کیوں؟ ایمان لے کر گیا ہے. کیا لے کر گیا ہے؟ ایمان لے کر گیا ہے. یہ علامت ہے اس بات کی، امام کھڑا ہے گواہی دے رہا ہے کہ یہ جو میت یہاں ہے یہ صاحب ایمان ہے، ایمان کے ساتھ گیا ہے، ایمان کا مرکز ہے، لہذا میں وہاں کھڑا رہ رہا ہوں. ہمارے حضرت مولانا ابرار احمد صاحب جدیوی رحمۃ اللہ علیہ یہ رباعی سنایا کرتے تھے، آمین کہہ دینا آخر میں، اللہ میرے ساتھ بھی وقت مقررہ پر یہ معاملہ فرمایا، آپ کے ساتھ بھی، ہر مومن مسلمان کے ساتھ دنیا میں. یا رب جسم میں جب تک کہ میری جان رہے، یا رب جسم میں جب تک کہ میری جان رہے، کچھ تو صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے، کچھ رہے یا نہ رہے یہ دعا ہے کہ امیر نزا کے وقت سلامت ہمارا ایمان رہے. آمین. سبحان اللہ وبحمدہ. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ